فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جادو جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالیں، اور یہ جادو کی بدترین قسم ہے، سب سے بدترین قسم کی، جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں علیحدگی کر دی جائے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو جادو سے نقصان نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہو۔ یہ اسی طرح جیسے کوئی وائرس آپ کو نقصان نہیں دیتا، آپ کو بیمار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن، ورنہ تو کیا ہر ایک ہی بیمار پڑ جائے؟ تو ہوتا نا جب کوئی بھی وبا پھیلتی ہے تو سب تو نہیں بیمار ہوتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ کچھ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا اور ان کو فائدہ نہ دیتا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ان کو معلوم تھا، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو بھی اسے خریدے گا، جو بھی یہ جادو سیکھے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ انہیں سب پتا تھا، پھر بھی یہ غلط کام کر رہے تھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری تھی وہ چیز جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی اپنی آخرت داؤ پہ لگا دی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی آل اوور دا ہسٹری جتنا بھی وقت گزرا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کس کام میں ملوث تھے؟ جادو کرنے کرانے میں۔ اور اس میں ایک مشہور شخص تھا لبید بن عاصم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی برات بیان کرتے ہیں کہ وہ معصوم نبی تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جادو کفر ہے، اور جادو کی تعلیم دینا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص خود جادو نہ کرے، کسی اور کو سکھائے، تو وہ بھی جرم ہے۔ اور کفر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ان سے التجائیں کی جاتی ہیں، یعنی ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں۔ اور پھر اس لیے بھی منع ہے کہ دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے جس پر کیا جاتا ہے، یہ دوسرے کو نقصان دینا ہے۔ پھر ایک اور بات، یہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ فرشتے تو غلط کام نہیں کرتے، تو جادو اگر کفر ہے اور اتنا بڑا جرم ہے تو وہ کیوں سکھاتے تھے؟ وہ اللہ کے اذن سے سکھاتے تھے، وہ فتنہ تھے۔ دیکھیے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، لیکن فرشتوں سے کیا کہا گیا کہ کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو۔ انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ کا حکم سمجھ کے۔ تو یہاں بھی یہ دونوں فرشتے سکھا رہے تھے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں قتل حرام ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ کیا کرو؟ بیٹے کو ذبح کر۔ تو یہ کیا تھا دراصل؟ اللہ کا حکم۔ پھر یہ ہے کہ جادو اس وقت تک نقصان نہیں دیتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر اللہ کا اذن ہو تو نقصان بھی دیتا ہے، یعنی جادو سے نقصان ہو سکتا ہے لیکن باذن اللہ، اور کبھی محدود فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ حرام کے راستے اس لیے آسان کر دیتے ہیں کہ بندے کے لیے آزمائش ہو، تو انسان کو محتاط رہنا چاہیے اور غلط طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ نفع نقصان کا اصل مالک بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ کسی کے اوپر اگر ایسی تکلیف ہو، کسی کو جادو کا اثر محسوس ہو، یعنی سبب معلوم نہ ہو لیکن انسان بیمار ہو، صحت ہی نہ ہو رہی، کوئی وجہ ہی نہ پتہ چل رہی، تو ایسی صورت میں انسان کو جادوگروں کے پاس جا کے علاج نہیں کرانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کیا ہے کوئی جو بے قرار کی پکار سنے اور تکلیف دور کرے؟ انہیں سوائے اللہ کے وہی کر سکتا ہے۔ اگر اس کے اذن سے تکلیف ہوئی تو اسی کے اذن سے شفا ہوگی، کسی جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ کیا کہہ کے جادو شروع کرا دیتے، توڑ کر آ رہے ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جو پہلے ہوا۔ ایک نے غلط طریقے سے کیا، دوسرے اس کے توڑ میں وہی جادو کر لیا۔ تو کوئی طریقہ جادو کے توڑ کا جو خود جادو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے علاج کیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ معوذتین پڑھنی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ جادو کا کرنا کرانا سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ آخرت برباد کرنا، آخرت میں انسان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہ بدترین جادو شوہر بیوی میں جدائی ڈالنا ہے۔ لہذا جادو کے علاوہ بھی اگر کوئی ہسبینڈ وائف کو آپس میں لڑا رہا ہے یا ان کے گھر میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے یا تفریق ڈال رہا ہے تو یہ بھی بدترین جرم ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون